حضور فرمایا میرے رب نے سپیکر نو نہیں تکنا میری گل سننی حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا محبوبہ جیڑا تیرا ذکر سن کے خوش ہو جائے جیڑا تیرا ذکر سن کے خوش ہو جائے میرے رب بھی نہیں کدے او دے سارے گناہ بخش کے انہوں جنت لاتا ہنگ لگے نہ پھٹکڑی حالی مسکرانا ہے ہو بھائی اے کیوں جیڑا کر دے پہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی یہ پھر چلے چلے تصوف علاجہ ہے صرف اتنی بات پر مغفرت رب فرما دیتا ہے کہ کوئی شخص اس میں محمد سن کر مسکرائے تو مغفرت ہو جاتی ہے سبحان اللہ کہے تو مال بھی انات مٹوگا ہونا کو نعرہ رسالت جتنا زور تسا مولا پاک دے نا تے مارے ہے کہ دے تو ڈبل نعرہ رسالت تے نہ لگے تو کم گڑبڑ ہے مولا علی نے کس کا نام لیا نہیں پتا انہوں نے جمدیاں ہی آنکھ نہیں کھولی جی میں میرے کلیجے دے ٹکڑے نے سنایا انہوں نے آنکھ نہیں کھولی جمدیاں علی پاک اعلیٰ حضرت بریلوی نے ترجمانی کی تھی ہم آئے یہاں تمہارے لیے مولا علی نے کر کے دسیا ہے اساں ویکھنے ہی کوئی شے نہیں کیونکہ آئے جو تمہارے لیے اساں کسی شے نو تکنا ہی نہیں سوڑیا تو نہیں تو کچھ بھی نہیں تجھے تو ہے تو سب کچھ ہے ابھی آنکھ کھول کر کعبے کو بھی نہیں دیکھے گا کعبے کو قبلہ بنانے والے محمد کا دیکھے گا نال دا کوئی نہیں پائیو اے ایمان رکھ لو اپنا اے دو ٹکے دیا بندیاں دیا گلاں سن کے ایمان ادھر ادھر نہ کریا کرو تو لے کے پھیتا حضور نو ناپنا بھی نہ شروع کر دیا کرو یہ قد تو وہ قد تو یہ جانتے ہیں تو نہیں جانتے ہیں تو ایسے ہیں تو وہ تو کل انما انا بشر مثلکم اے گل یاد رہی تے اے گل یاد نہ رہی کہ حضور نے فرمایا ایوکم مثلی جنہوں کہہ رہے ہیں ایوکم مثلی انہاں وچ علی کھلوتے او ہوش کرو میں تو مقام علی دے ساتھ تواڈے کلیجے پھٹ جان رب کعبہ دی قسم وقت پہ گیا فرشتیاں نو بھی منزل علی تلاش کرتے وقت پہ گیا وہ ایو جے جڑے سامنے کھلوتے ہون اور جدے پتراں وچ داتا ہوئے تے جدیاں پتراں وچ خواجہ ہوئے تے جدیاں پتراں وچ عبدالقادر جیلانی ہوئے اور جدیاں پتراں وچ لال شہباز قلندر ہوئے اور چھڈو ہے جدیاں پتراں وچ حسن تے حسین اور جنت کے سردار جدے پتر ہون وہ تو جنت کی عورتوں دی سردار جدی پلکا ہوئے بیوی اور مصطفیٰ تے جڑا کدیاں تے چڑھ کے چھال مار کے لوے تو مسکرائے حضور فرمائے مسکرائے کیوں ہو عرض کی تھی سونیا میں تجھے تارے لاواں تلا لاواں تے پھر میں آسانت کی کرا ایو جا جڑا سامنے ہوئے تے حضور فرمائے ایشکم مثلی اور تم نے میری مثل کون ہے اور جے مولا مثل نہیں تو ملا کتوں ہونا کو نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد یہ چک کرو مولوی ٹائپ بندے کٹ بولنا دے اے میں تو انہوں پوری دسنا واسطے جو مولوی ٹائپ ہو سی وہ کٹ بول سی گناہگار زیادہ بول سی یہ راز ہے مولوی اپنے علماں پھنسے ہوندا ہے دارا بھئی ادھر بسامی ہے یسمو فتح یفتح ایک شوشن ہے یک شوشن ہو گناہگار آدھے ککھ نہیں سرکار تو پترو سرکار بھی فرمایا سن لو تو مولوی پائیاں نو بھی پوچھ لو سائیاں بھی فرمایا جدوں اساں کم شروع کرنا نہ بخشوانے دا تو نیکاں تو نہیں کرنا گناہگاراں تو کرنا ہے پھر نیکوکار منتاں تے ترلے کرنگے گناہگاراں دی وہ اپنے گناہ سن دیو تے نیکیاں لے لاؤ چونکہ آج نعمت پرتی پئی گناہگاراں تے ہونا کو نعرہ رسالت اتنا زور لاؤ کہ اکڑا ہلا دے نعرہ رسالت
قسم پاک پروردگار دی حضور نو تساں پترو تکیا نہیں جے تساں تکو ورنا او تکیا پہاڑیاں والے میر علی نے او گولڑے والے خواجہ میر علی نے تکیا تے تکدیاں ہی آکھیا اس صورت نو اگو لفظ ہی نہیں لگے ایڈا وڈا علم دا پہاڑ پیر صاحب دیاں لکھیاں کتاباں چوٹیاں دا مفتی ہون نہیں پڑھ سکدا یہ تانوں میں دل دی گل دس رہا پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا دیاں لکھیاں کتاباں دے لفظ نہ سمجھ آون سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں کچھ نہیں آکھنا پترو یہ چوچرا ہونی نہ نہیں ادھر میرے حال تکو کوئی نہیں خیر ہے انہاں نوں بھی اپنی موج لین دیو تسی توجہ کرو یہ پڑھ نہیں سکتے اس دور دے علماء پر اللہ دی قسم لفظ نہیں لبے سرکار نو تکیا لفظ نہیں لبے پر میر علی کیا کریں یہاں تو علی فرما گئے ان سنو ان نافع رضی اللہ تعالی عنہ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال یقول نائتو لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یار کونی کھولن دیو پہلے ٹوپی تو بگڑی میں دے آیا کسی نو راج مانگ کے پا گیا اللہ دی معاف کرنا اے پوچھ لو اے تسی لے لینا لیکن ہن کم از کم فتوی تو بچاؤ میں جاندیاں تسی لے لینا اللہ اکبر قسم رب دی ایک آگیا پہ تبرک دیو میں ٹوپی لا کے دیتی تھی اور کچھ ہے نہیں سی مجھے آگیا جناب ہے چادر دے دیو مدینے دی چادر سی میں آج تک کسی نے نہیں دیتی دو گلاں میرے سامنے آ گیا میں کہا لے بھائی ہن تیری محبت بھی سامنے ہے خدا دی رضا بھی سامنے سبحان اللہ پکڑ کے ہم نے دے دی ننگے سر ہو کے پیر صاحب آکھن لگے کسی کو ٹوپی منگاواں میں کہا ادھار کے لینی ہے اے ہی ول کے لے جاندے اے بھی انہاں دی چادر ہے اللہ اکبر کوئی سمجھ آئی ہے اللہ بالکل منافقت نہیں کرنی چاہیے چلو لے گئے تو کوئی نہیں غیر ہے کہ پتا اس تولیہ دین دے صدقے میری مغفرت ہو جائے اللہ او میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گل سنو سرکار دی حضرت علی نے فرمایا حضرت نافع فرماتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کسے پوچھیا مولا علی کو تعریف کی ہے سرکار دی آپ نے فرمایا جڑا جنا آکھے نا بھئی حضور دی تعریف تو میں حق ادا کر دیتا ہے وہ کوڑا ہے کوڑا جھوٹا ہے فرمایا مصطفیٰ کی تعریف علی سے نہیں بیان ہو سکتی ہونا کون نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ فرمایا ہاں حضور دی تعریف ایک ہے فرمایا جیڑا بندہ حضور نو تک دے نا وہ نہ کرو چادر نو چھوٹو کھل دے یا حضور پاک نے فرمایا مولا علی نے فرمایا بھائی اے تعریف ہے جنہیں حضور نو تکیا انہیں آکھیا بھائی میں اے ہو جے نہ پہلے ہم اس تکیا نہ پچھلے تو قسم قرآن شریف دیو جرا جتو لنگن عرش ہے عاشق معراج دی رات عرش کے گئے عرش لپٹ گئے آئے ہو میرے آلہ حضرت کون قربان جان یہ احمد رضا جی میرے ہاتھ آ جان دے تسی توڑی میں تلی چک دا ہے زبان تو ساں قبلہ فریدی بھائی میری آپ پر جان قربان تو ساں مولا علی دے کلام پڑھ دیو نا ایک باری تسی آلہ حضرت دا کلام پڑھ لو جو علی پاک دی شان سبحان اللہ سبحان اللہ میں قرآن دی اتریاں سپاریاں تے ہاتھ رکھ کے آدھا ماں تسی ساریاں پھول جا سو پر رولا ہے وہ پڑھ دی کوئی نہیں وہ میں کام شروع کی تھا میرے دے بھی شروع ہو گیا چیک کرنا وچوں کچھ نہ ہوئے میں کہا وچوں تو سی بڑی سنگ دے چیک کرنا اس کو چیک کرنا یہ علی باؤ میں آگیا میں نو چیک کر دیو میرے نہیں تھا جا کے تھرمامیٹر لاؤ اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں جو دعائیاں پندر پہ دعائیاں اللہ دی قسم اوش حیدرہ اشتر درہ گرہام آئل منظرہ شہریر مارا درہ روشن درہ امداد اینج زمین تے تھلے ٹہ بندن اعلیٰ حضرت فرماندے رو شہریر مارا درہ روشن درہ امداد کن تو کہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حل مطلب کن بروئے من در رحمت کشا فرمایا ہے مرتضی مولا ایک وری کدے کاش کہ تو ہنج کر کے میرے حل تکے نا تو تیری آنکھی نہ پھرے میرے حل تے رحمت دا دروازہ کھل جائے ایک اللہ دیکھو نا تو مولا علی پاک بھی فرما رہے ہیں کہ حضور کی تعریف کوئی کر سکتا نہیں وہ دیاں تعریفاں کون کرے جے عرش تے جاون تے عرش لپٹ جائے تے جے زمین تے ٹرن زمین تے میں نوں تکنا
مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بہلو پھر سے مائی عائشہ صدیقہ سچے پیو دی سچی تھی. آکھو سبحان اللہ. ایک باری ہل کے بولو سبحان اللہ. سچے پیو دی سچی تو سچے نبی دی سچی تو سچے مومنہ دی سچی مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرمانیاں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربت وردنا. ایک حالتی نہیں سنائی سی دن. تربت وردنا وریقت بعدنا. تسی علوی ہو تو تسی اندروں باہروں علوی ہے تو تسی یہ حدیث نہیں سنو کڑ کڑا کے دیتے رمائی نے قربان جاواں. تربت اردنا تربت نہیں بھی آمدی عربی تو بولی جاؤ. سبحان اللہ. عربی ڈھول دی بولی ہے. سبحان اللہ. ہاں پترو عشق والا نا اللہ دی قسم عاشق ہوندہ ہی ہوا ہے جیڑا اتھوں فارغ ہوئے تو اتھوں سب کچھ ہوگا. آج جیڑا اتھوں فارغ نہ ہوئے عاشق میں یہ وہ کیسے ویسے 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 اگر مگر پڑھے لکھے کرتے ہیں اگر مگر عاشق کرتے ہیں یار کا نگر نگر. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ حضرت مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حدیث بخاری کی پڑھنے لگا ہوں بخاری شریف کی. اور یہ جو میں مولویوں کو بھی رگڑا لگا رہا ہوں یہ میں کسی عاشق رسول مولوی کو رگڑا نہیں لگا رہا ہوں. یہ کان کھول کے سن لو. یہ میں ان سب کو رگڑا لگا رہا ہوں جو مصطفیٰ کے ناپتے پھرتے ہیں جو بکواس کرتے پھرتے ہیں جن کے پیش نظر اسلام صرف نماز کا نام ہے اسلام صرف داڑھی کا نام ہے اسلام صرف پگڑی کا نام ہے. تو کن کھول کے سن لو منافقوں میں جو ایک بھی ایسا نہیں سی جدی داڑھی کوئی نہیں سی. ایک منافق ایسا نہیں سی جڑا پگڑی نہیں سی بندہ. ایک منافق ایسا نہیں سی جڑا نماز نہ پڑھدا ہوئے. میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو اکھاں دیو تارے ہو تو پڑھن کتھوں ہیں نمازاں پڑھ پڑھ کے بھی نہیں پڑھ سکے. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پڑھ پڑھ کے بھی نہیں پڑھ سکے تو تک تک کے بھی نبی نو نہیں تک سکے. تو جنہیں تکڑا سی نا شمن میں جو امیس انہیں اونچی تک لے اور آنکھ چکیا کو نعرہ رسالت. حضور پر نور شاہ بھائی یومن نشور نے ارشاد فرمایا تربہ تو ہر دینا. فرمایا اے عائشہ صرف ہمارا وجود ہی برکت والا نہیں ہے. حضور نے فرمایا اے عائشہ صرف ہمارا وجود برکت والا نہیں بلکہ تربہ تو جب ہم چلتے ہیں فرمایا جس جگہ تے میں محمدیاں تلیاں لگ دیاں سن سکتے ہو تو سینیاں کھول کے سننا. فرمایا صرف میری نگاہ میں فیض نہیں بلکہ جہاں میرے قدم لگ جائیں تو جو مٹی میری نالین کے تلے کو چومتی ہے اللہ اس مٹی میں بھی شفا پیدا اور جو سینے میں زور ہے جو کہو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. اے تو تسوں گاڑے نو لا دیو نعرہ رسالت. اگر کوئی وادی بھائی بیٹھا ہوا ہے تو اس وادی بھائی کو ہم ادب سے کہیں گے بخاری بخار نہ چڑھا بخاری پھٹا نہ کر حدیث کا ترجمہ کو بتا. ہم غلط ہیں تو ہمیں یہاں سے پکڑ کے سیدھی راہ پہ چلا اور اگر ہم صحیح ہیں تو اپنا ماتھا مصطفیٰ کی نالین میں رکھ دے. نکلے میری توڑ وڈ دے ہو. اور میں جڑا نکتہ پیش کرنے لگا تو سارے عقل مند ہو. دودھ نو دو دو کو نہ آدھے ہو روٹی نو روٹو نہیں آدھے ہو. اپنے دلوں کو فیصلے کرا لینا. اور میں تمہیں پوچھتا ہوں اے لفظ چوٹیاں دار بھی جان لے کے اتھے آ جاؤ انہوں پوچھو تربہ تو وردے نادہ مانا کیے. اللہ اکبر. کیا یہ ساری ارض اللہ کی نہیں ہے؟ بولو سارے یہ ساری زمین اللہ کی نہیں ہے. کوئی آپ چک کے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نامی گج بج کے لو ہے کہ نہیں؟ یہ زمین اللہ کی ہے. پھر ساری زمین میں شفا کیوں نہیں؟
اور زمین تو یہ بھی ہے جس پر تو بیٹھا ہوا ہے، وہ اس میں شفا کیوں نہیں اللہ نے بنا کے چھوڑ دی، مصطفیٰ نے چل کے برکت پیدا کر دی۔ اور بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اور سمجھ آئیے گل نہیں؟ پترو 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 رک جاؤ ذرا، میں نے گل تو کر لینا، رک جاؤ۔ ہاں جی گل حضور سمجھ آئیے؟ اونچا بولو، گل سمجھ آئیے؟ اچھا جی گل تو مکی نہیں ہے، گل تو شروع ہوئی ہے، لیکن زیادہ نہیں، بس 5 منٹ اور چلتے ہیں، علی علی کر دیں۔ قسم خدا دی میں تھوڑا منہ چمنا ہے تے بھی بندے بڑیاں گلاں کرتے ہیں۔ میرا نام کیوں رکھیا چومے والی سرکار، میرا تمہیں سمجھ ہی نہیں، سنت مصطفیٰ جی تسی پاک پٹن نال تعلق رکھ دے ہو تو گل سنو میرے بابے فرید کی گل۔ میرا بابا فرید جو ہاتھ چومے اس کا ہاتھ چومتا تھا۔ ایک دن محبوب اعلیٰ نے کہا، محبوب مرشد پاک فرید پاک تساں کیوں ہاتھ چوم دے ہو؟ فرمایا اس بڈھے فرید نے ان آنکھاں نال کتاباں وچ پڑھیا ہے کہ لکھاں لوگ صرف ہاتھ چومنے نال ہی جنت وچ ٹر جان گے۔ بولو نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتاب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ اچھا لو جی گل سنو جی غریب نواز، فرمایا تربہ توڑ دینا، انہوں کچھ نہ کوئی نہ کرنے رہنا ہے، یہ نہیں جی ڈکن ہوں دے، نہیں یہ نہیں ڈکن ہوں دے، یہ نہیں ہوں دے، حدیثہ پڑھو نا، حدیثہ پڑھو ہے جی، قادو یقتتلونا، میں تو کتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور وضو کرن بہندے سے نہ جدوں، ہوئے 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 ایسی حالت ہو جاتی تھی جب حضور وضو کرنے لگتے تھے، اجے پانی حضور نے اتھو چم کے نا جسم نو اتھے آندا سی، ایک چمدا چمدا پانی مصطفیٰ کو پاک نہیں کرتا تھا، پاک مصطفیٰ پانی کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ وہ بیلیا ہو عشق نال کملے، وہ عقل جنازہ پر کے پرا ساتے، کون سی دنیا کی شے جو مصطفیٰ کو پاک کرے، جس کی نگاہ پہ جائے تو بندے پاک ہو جاتے ہیں۔ پاک سے پتروں حال پاک ہے، چھوڑو اس گل نو، لمبی ہو جانی ہے، لمبی ہو جانی ہے، قسم قرآن شریف دی۔ مائی صاحب سلام اللہ علیہ آج منہ تھلے کر لگ سارے سیدہ پاک کا نام لگ نہیں کر رہے سیدہ زہرا پاک، میرا جی حضور ہے مزاج عجیب ہے، کدیں میں گل کر دینا نا وہ پھر میرے رس جاندے نے سنگی۔ اگلے دن میں اعتناد خان کو بولا، میں کہا تسی اون جی مخالف میں نے اپنا سمجھ دیو، میں تھوڑا دشمن نہیں ہوں، ہر گل تے تساں ہاتھ چکواؤ۔ بھائی صاحب دا نام لایا کہ کدے مجمع نوں نہیں آکھنا ہنج کرو، مجمع نوں آکھو ہنج کر لو۔ جیڑا شخص مائی صاحب دے نام تے اتنے جنت دے جیڑا بندہ ہنج کر لے سی، وہ دی ایسے سن وچوں جیڑا پتر تھی جم سی وہ بھی حیادار پیدا ہو سی۔ تو میرے بچوں میرے کلیجے پہ ٹکڑے ہو، پلیتی تک یہ نہیں آئی، تو جے درخت دیاں ٹہنیاں تے پلیتی نہ آوے، جے درخت دے تنے تے پلیتی نہ آوے، اور تو درخت دے بیچ میں کہاں سے آئی ہے؟ پانی سے مصطفیٰ پاک نہیں ہوتے، پانی کو پاک فرماتے ہیں۔ اوڑا کو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
حضور نے فرمایا، توجہ جی، بارک اللہ بچے، حضور نے فرمایا تربت ور دینا، حضور نے فرمایا تربت ور دینا. مائی صاحبہ دی کائنات ایک ہی جملہ میں پیش کر دینا جی. او جی حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے مکا دیتیاں ندیاں ادھا مکا دیتیاں. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ذرا فرماتے، آپ فرماتے ہیں رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاس. اللہ پاک کی شریعت کا رشتہ جو ہے نا وہ میرے پیر کی زنجیر ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ رشتہ ہے زنجیریں پا نہ ہو نا، میرے پیر کی زنجیر نہ ہو، تو اے سیدہ سلام اللہ علیہا میں تیری تربت کے گرد طواف کرتا اور سجدے کرتا. میری جبین میں سجدے چھپے ہوئے ہیں، میں تڑپ رہا ہوں کہ کاش کے ماتھا میرا ہو اور خاک تیری تربت عطر کی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں وہ حدیث پوری کروں، بس آپ نے اتنی رات ساری گزار دی ہے ذکر مصطفیٰ میں، اور انشاءاللہ خالی نہیں جاؤ گے. میرے سے قسم اٹھوا لو نہیں جاؤ گے، کوئی خالی نہیں جائے گا، خالی کوئی نہیں جائے گا. پترو یہ جس ہستی دا ذکر ہے تسی ساتھی ہو، اس ہستی تو اگے اللہ نے کوئی شے بنائی. قرآن شریف دی قسم ہے کہ حضور دے نام لاؤ تو تام مغفرت، حضور دے درود پڑھو تام مغفرت، حضور دی اہل بیت دا نام لاؤ تام مغفرت، اصحاب دا نام لے لاؤ تام مغفرت، حضور دی زلفاں دا تذکرہ کرو تام مغفرت، اکھاں دا نام لے لاؤ تام مغفرت. تو جس طرح میرا فریدی بھائی بلے بلے کر رہا ہے، یہ بلے بلے کرتے رہو تو تام ہی مغفرت ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا تربت ور دینا، ہم جہاں چلتے ہیں اس خاک میں شفا ہے، وریق کا تو با دینا. فرمایا اور یہ کان کھول کے سن لو، صرف میں محمد کی تھوک میں شفا نہیں، قیامت تک میری آنے والی نسل کے ہر بچے کے منہ کے تھوک میں بھی شفا رکھ دے گا. بِإِذْنِ رَبِّنَا یشفیٰ سقیمنا بِإِذْنِ رَبِّنَا. اور یہ شفا اس لیے رکھی ہے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ ان کے تھوک کی بھی قدر و قیمت ہو، ان کے خاک کی بھی قدر و قیمت ہو. اتنی باتیں بس مجھ سے قبول فرمائیں. ایک وعدے کے ساتھ ہم محفل سے اٹھیں گے، ابھی نہیں اٹھنا. ایک وعدہ کرو، جب تک زندہ ہو اپنے آقا پر مر مٹو گے. ہاتھ سارے کھڑا کرو اور نعرہ ایک منٹ لاندے، نعرہ لاندے پہلے ہاتھ کھڑے کرو. وعدہ کر دیں کہ حضور پاک نے انہا عشق کرو گے انشاءاللہ. وہ یہ نا گل سن تو لو، گل تو سن لو، گل سن. پیر جی سویرے نماز نہیں پڑھنی کرما دے، آئندہ پھر نیکسٹ ٹائم آ جاتا ہوں میں پھر کر دے سکتا. مجمع کو زیادہ دقت میں نہیں ڈالنا چاہیے. دانائی بہت بڑی ہے، بہت بڑی. میں سویرے تک لگا رہتا ہوں، میرا کی ہے لیکن دانائی دا تقاضا ہے. تشریف رکھنا، وعدہ کرو جی حضور سے وفا کرو گے. بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ چدر بھی انہوں نے کہنے میں کیا بیٹھ جاؤ. ہاتھ چکو جی، اٹھو جی. آپ وعدہ کرتے ہیں حضور سے وفا کریں گے. حضور کے عشق